اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل ویئرز. آپ سب نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ جنیوا کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. مریم نواز کی اپیرنٹلی کوئی سرجریز ڈیو ہیں جو وہاں پر ہونی ہیں، جو صرف سوئٹزرلینڈ میں ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ اگلے ہفتے ایک کلائمیٹ چینج کی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے جنیوا ہی جا رہے ہیں. اور انہوں نے جاتے ہوئے یہاں پاکستان میں بتایا کہ جی میں یہاں پہ جو فلڈ وکٹمز ہیں اور اس وقت سخت سردی میں جو کھلے آسمان کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آواز بننے کے لیے جا رہا ہوں وہاں پہ، اور میں ان کی مدد کے لیے دنیا سے اپیل کروں گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ فرینڈلی کنٹریز جو ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کی اس مشکل وقت میں مدد کرنے کے لیے سامنے آئیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ایک پلان بتایا ہے کہ وہ 12 سولر پاورڈ سکولز کھولنے جا رہے ہیں بلوچستان میں. مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ یہ لوگ کس قدر بیوقوف سمجھتے ہیں ان دس ایج آف انفارمیشن. ایوری بڈی نوز کہ ٹرکی کے وزٹ سے لے کے ابھی تک سلیمان شہباز کو وہ کانٹریکٹ ملا ہے ٹرکی سے سولر پینلز امپورٹ کرنے کا، اور یہ ہر جگہ پروجیکٹس جو لگا رہے ہیں وہ سولر انرجی کو فوکس کر کے لگا رہے ہیں. تو ابھی تک جو کک بیکس لینے کا معاملہ ہے اور ایک دوسرے کو فائدے دینے کا، فیملی کو بزنس کی طرح اسٹیٹ رننگ کو کرنے کا، وہ ان کا رواج ابھی تک ختم نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے. دوسرا، یہ جو جنیوا میں اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں اب اتنا آسان نہیں رہ گیا نواز شریف کے لیے، ان کی فیملی کے لیے اپنی لوٹی ہوئی دولت کو چھپانا. پہلے انہوں نے انگلینڈ میں چھپائی ہوئی تھی، پینما پیپرز نے اس کو ایکسپوز کر دیا. جتنا مرضی ان کو بینیفٹ مل گیا ہے، یہ لوگ واپس پاور میں آ گئے ہیں. بٹ ان کو یہ پتہ ہے کہ الیکشنز پتہ نہیں کب کرانے پڑ جائیں، اور ان الیکشنز کا پتہ نہیں کیا آؤٹ کم ہو. تو دے آر لوکنگ فار نیو سیف ہیونز فار دیئر لوٹڈ منی بیسکلی. اور ابھی اس کے بعد امریکہ بھی جائیں گے. یہ جو پوری اسپری لے رہے ہیں یہ دنیا کی حکومت میں ہوتے ہوئے، اس سے زیادہ اچھا کور کوئی نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں میکسیمم جگہوں پہ جا کے جو سیف ہیونز ہیں، مزید وہاں پر کس طریقے سے دوبارہ شیل کمپنیز کے نام پہ یا جیسے بھی اپنی جو دولت ہے اس کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے، تاکہ اگر دوبارہ کوئی مشکل وقت آئے تو اس تک پہنچنا کسی جرنلسٹ کے لیے، کسی پاکستان کے ادارے کے لیے ممکن نہ ہو. تو یہ ہے کہانی ان کی جنیوا جانے کے پیچھے. اس کے علاوہ جو لنڈن میں یہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز وہاں پہ جتنی سسپیشس ہو گئی ہیں، اس کے بعد ان کو ایک اور جگہ چاہیے اینکر کرنے کے لیے. اور وہاں سے توجہ ہٹانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی ہے، اس میں جنید صفدر کو لانچ کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ ایک نیا وگر آ گیا ہے مسلم لیگ نون میں، ایک نیا بلڈ آ گیا ہے. کیونکہ نون لیگ جو کہ اب صرف نواز شریف لیگ ہے، جس طریقے سے وہ اپنے بھائی کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فیوچر کی پاور بروکرنگ میں وہ نون لیگ میں صرف مریم کو، جنید کو، اپنی لینیج کو دیکھتے ہیں، اپنے بھائی کی فیملی کو نہیں دیکھتے. تو جو انہوں نے ایک شاید اپنے ذہن میں چیک لسٹ تیار کی ہے کہ پاکستانی کیوں اتنے متاثر ہیں عمران خان سے، تو وہ ان کو یہی سمجھ میں آئی ہوگی کہ شاید آکسفورڈ گریجویٹ ہیں اور لوگ کہتے ہیں گڈ لوکنگ بھی ہیں، تو ان میں ایک اپیل ہے پبلک فگر ہونے کی. ان کو فلینتھراپی کا خیال نہیں آیا ہوگا، آئی ایم شیور کہ انہوں نے شوکت خانم بنایا ہے اور بھی بہت کچھ کیا، کرکٹ کھیلی ہے، یعنی اپنے بل پہ کچھ کیا ہے. انہوں نے جو جنید کی شادی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کیسے ان کو سافٹ امیج کے ساتھ لانچ کیا کہ ہی کین سنگ ویری ویل، ہی از ویری فرینڈلی. لنڈن میں اکثر ان کی ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں کہ وہ لوگوں سے جا کے مل رہے ہیں، اور جو لوگ ان کے مخالفین بھی ہیں ان سے بھی بڑی اچھی طرح بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے عنقریب لیٹسٹ ان کا فوٹو شوٹ دیکھا، جس میں انہوں نے سر سے پاؤں تک برانڈڈ چیزیں پہنی ہوئی تھیں، اور وہ انہوں نے اس کو ایکویٹ کیا ود قائد اعظم، کہ بالکل ویسے ہی لگ رہے ہیں وہ جیسے قائد اعظم تھے. تو یہ جتنی ان کی سینس ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ سوچا کہ دس از دا ٹائم کہ جنید کو لانچ کر دیا جائے، اور مریم جیسے جیسے صدر بن کے تنظیمیں نو کرتی جائیں گی، چیزیں سنبھالتی جائیں گی، ان کو اسسٹ کرنے کے لیے سیکنڈ ٹیئر پہ بھی کوئی خاندان کا بندہ ہی ہونا چاہیے. تو یہ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ کہ وہ کسی لیول پہ بھی خاندان سے ہٹ کے کسی کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے.
مفتاح اسماعیل کا انہوں نے جو حال کیا سب کو پتہ ہے، whether we like him or not، چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن وہ سارے وہ ڈیسیجنز کرنے جا رہے تھے جو ٹف تھے لیکن پاکستان کے لیے ضروری تھے، لیکن کیونکہ ڈار کو لانا تھا، اور ڈار صاحب کیونکہ ان کے سمدھی بھی ہیں نواز شریف صاحب کے، تو اس لیے ان کو انہوں نے جسٹ تھریو ہم انڈر دا بس۔ تو وہ آپ نے ان کا انٹرویو بھی سنی لیا ہوگا کہ وہ بھی کافی دل برداشتہ تھے۔ لیکن اگر کوئی نون لیگ کی اس سائیکی کو نہیں سمجھتا کہ ان کی سیاست صرف اپنے خاندان کی دولت کے ارد گرد اور اپنے خاندان کی ہی سیاست میں حکمرانی کے ارد گرد گھومتی ہے، تو پھر وہ ان کو ابھی تک صحیح سمجھ نہیں پایا۔ اکانومی کی اگر بات کریں تو جو 180 تک ڈار صاحب نے کہا تھا کہ وہ ڈالر کو لے آئیں گے، وہ لانا تو دور کی بات ہے، ہم سب کے سامنے ہے جس طریقے سے آج ملٹ ٹریکٹر بند ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا بند ہوا، یعنی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، اور ایک ایک انڈسٹری کے بند ہونے کا آپ مطلب سمجھ جائیں کہ کتنے فیملیز، کتنے گھر ہوں گے جن کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو جس تیزی سے ملک میں انفلیشن اور جس تیزی سے یہ جو سارا ڈار اکنامکس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آ رہا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے اگر ڈار صاحب کو کسی سے امید ہے تو وہ وہی ہیں پرانے گھسے پٹے فرینڈس جو بیچارے ہماری ہیلپ کرتے کرتے وہ بھی اب سمجھتے ہوں گے کہ آخر اس ملک کا پرابلم کیا ہے۔ تو خبر یہی ہے کہ ہی از بینکنگ آن چائنا اینڈ سعودی عربیہ ونس اگین، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ اگر سعودی عربیہ نے ہمیں تھوڑی بہت ہیلپ کر بھی دی تو وہ کیونکہ آرمی چیف وہاں کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں تو شاید وہ ان کے فیس پہ کر دیں ہیلپ، ادروائز سعودیز نو نواز شریف اینڈ شہباز شریف ویری ویل کہ کبھی انہوں نے اپنی کسی بات کا آنر نہیں کیا۔ ایون ڈار صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے یو اے ای میں وہ یہ ہے کہ یہ وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے وہاں بھی فراڈس کیے ہوئے ہیں۔ سو بیسکلی ڈار صاحب کی اکانومی بیٹھ چکی ہے، ملک کو ایک اور انفلیشن کی ویو کے لیے 2023 میں تیار رہنا پڑے گا۔ دس از ویری بیڈ نیوز، لیکن ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فارمولاز ڈسکس ہو رہے ہیں، اور بڑی شرم کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں اب اوپنلی ڈسکس ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے بیلکنائزیشن، کہ آپ ٹکڑے کر دیں، حصے کر دیں۔ مڈل ایسٹ کی بیلکنائزیشن کی یو ایس نے، پاکستان کی 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ہم خود پاکستان کی بیلکنائزیشن کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کہ جی ایک تو باپ پارٹی اور پیپلز پارٹی کی کوalition بنا کے سندھ اور بلوچستان ان کے حوالے کر دیا جائے، اور فیڈریشن میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنائی جائے، اور پنجاب نون لیگ کو دے دیا جائے، اور جو ٹوٹی پھوٹی ریپرزنٹیشن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اپوزیشن یا جیسے بھی سیٹلمنٹ کر کے کے پی میں دی جا سکتی ہے عمران خان کو، جسٹ ٹو کیپ ہم کوائٹ، کہ وہ سکون سے بیٹھے رہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف حکومت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ اتنا عام ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر یہ وقت سے پہلے لیک کر دیا گیا ہے تو یہ یقیناً پبلک پلس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ الیکشنز کو رکوانے کے لیے اور مزید ڈیلے کرنے کے لیے بہت ہی اچھی اپرچونٹی حکومت کے پاس آ چکی ہے، کیونکہ 3 مہینے سے انہوں نے ریلیز کیا ہے کہ یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ چکا ہے۔ پہنچا یا نہیں پہنچا، بہرحال ان کے لیے یہ بہت اچھا ایکسکیوز ہوگا ٹو فردر ڈیلے دا الیکشنز۔ اور اس کے علاوہ وہ جو ٹی ٹی پی کا ایک لیٹر ہے جو کہ مجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ وہ خراسانی صاحب نے لکھا ہے، آپ اس کے ورڈز پڑھیں، اٹ از لائک اے جرنلسٹ کامنٹنگ آن پاکستانز پالیٹکس، اٹ واز ہلیریس کہ اس میں لکھا ہے بلاول تو پھر بھی بچہ ہے۔ سو یہ اس طرح کی ابھی سے ٹون سیٹ کی جا رہی ہے جس میں بہانے پاس ہوں، اگر کیمپین نہ کر سکیں تو بھی بہانے پاس ہوں، اگر ہار جائیں تو بھی پتہ ہو کہ ہم نے کیا بہانہ کرنا ہے۔ سو بہت ساری فارمولا سیٹنگ آلریڈی ان پلیس ہے۔ عمران خان نے جو آج اپنے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ پہ بات چیت کی ہے، میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ کیو لیگ از بیڈ نیوز فار پی ٹی آئی۔ ان کا آر پی او، ان کا ڈی پی او جس طریقے سے بیٹھ کے وہاں پر ویڈیوز بنوا رہا تھا اس بندے کی جس نے حملہ کیا تھا، جو شوٹر تھا عمران خان کے اوپر اٹیک کرنے والا، اور ابھی تک وہ نہ اپنے عہدے سے ہٹائے گئے ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی انکوائری آئی ہے۔ اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اگر بچ گئے ہیں نا تو یہ بہت بڑی بات ہے، اٹس اے میریکل۔ اور اس سسٹم سے آپ ایکسپیکٹ اگر جسٹس کرتے ہیں تو وہ تو لیاقت علی خان کو بھی نہیں ملا، وہ تو فاطمہ جناح کو بھی نہیں ملا، وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی نہیں ملا، وہ محترمہ شہید کو ان کی اولاد نہیں دلوا سکی، تو ماڈل ٹاؤن میسیکر کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ تو عمران خان اگر جسٹس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ تو نہیں انہیں ملے گا۔
ہاں اگر انہیں اسپیس ہی دے دی جائے، بریدنگ اسپیس، تو وہ بھی بڑی بات ہے۔ میں صرف حقائق پہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارا ملک ہمیشہ سے مینج ہوتا آیا ہے، اسٹیج مینج۔ یہاں پہ زرداریوں نے، بھٹو خاندان نے، نواز شریف کے خاندان نے، انہوں نے جس طریقے سے ایلیٹس پہ، بیوروکریسی پہ اپنا قبضہ جمایا، جس طریقے سے جوڈیشری میں ان کے پونز بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ایک سسٹم ہیک ہوا ہو، اور آپ اس سے امید کریں کہ وہ آپ کو خلافت عمر یا ابو بکر صدیق کے زمانے کا جسٹس پرووائڈ کرے، تو پھر یہ آپ کی اپنی خام خیالی ہے۔ بٹ سو فار خان صاحب از سروائیونگ ویری ویل، کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے، پبلک اویئرنیس بہت زیادہ ہے۔ اور اس میں میں جاتی جاتی یہ کہتی چلوں کہ اس میں مین اسٹریم میڈیا کا بالکل کوئی رول نہیں ہے، سارا رول ہے ان یوٹیوبرز کا اور ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا، جو شاید عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن یہ جو بہت سینئر جرنلسٹ ٹی وی اسکرینز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ان کا کانشیس آزاد ہے ان کی نسبت، وہ بکے ہوئے نہیں ہیں۔ میں مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھتی ہوں، پروگرامز میں، ٹاک شوز میں، اور مجھے پتہ ہے کہ لوگ کیسی کیسی پیڈ انالیسس کر کے دیتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں آف دا ریکارڈ اینڈ آن دا ریکارڈ، کہاں کہاں جاتے ہیں، ٹکٹس ملتے ہیں، دنیا کے وزٹس کرتے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے پیٹرول پمپس کے ٹھیکے لیتے ہیں، اور ہاؤسنگ کالونیز ان کی اپروو ہوتی ہیں۔ کس طرح وہ بالکل ایک صحافی جو کہ اخبار میں کالم لکھتا تھا، وہاں سے آج ایک ٹائکون تک بن گئے ہیں۔ تو صحافت تو بک چکی اس ملک میں۔ تو اگر خان صاحب کی آواز، یا خان صاحب نہ بھی ہوں، حق کی آواز اس مہنگائی کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھی تو وہ سوشل میڈیا سے اٹھی۔ آئی ہوپ کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن نہ ہو، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ جو مہنگائی پہ بات کرے گا اس پہ کریک ڈاؤن ہوگا، تو اگر ہو گیا تو پھر ہو گیا، دیکھی جائے گی۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ سی یو ٹمارو۔